السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذا مرضت فهو یشفین۔ معزز ناظرین، آپ کے خدمہ اقدس میں میں طب نبوی کی 7ویں نشست لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگارا ہم تمام لوگوں کو طب نبوی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ 7ویں نشست میں جو اہم موضوع آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مائگرین کی بیماری، یاد سر کی بیماری، چونکہ بہت سارے لوگوں میں بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ بذات خود سر کے درد کی، پورے سر کے درد یا مائگرین آدھے سر کے درد کی کوئی بیماری نہیں، بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے۔ سر میں جو درد ہوتا ہے، چاہے پورے سر میں درد ہو یا آدھے سر میں درد ہو، کسی بھی سائڈ میں چاہے اس سائڈ میں، ہے نا، اور غالباً یہ سر کا آدھے سر کا جو درد ہوتا ہے سورج کے نکلنے سے شروع ہوتا ہے، اور جس طرح سے سورج کی بلندیوں تک پہنچتا جاتا ہے، اونچائی تک پہنچتا جاتا ہے، درد بھی ویسے دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے، اور جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے سر کا درد غائب ہونے لگتا ہے نا۔ تو اس طرح سے انسان بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے مائگرین سے، آدھے سر کے درد سے، اور خطرناک درد ہوتا ہے۔ انسان بہت زیادہ جو پریشان ہو جاتا ہے کہ اب ایسے حالت میں کیا کیا جائے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس پر کوئی دوا جلدی اثر نہیں کرتی ہے، کوئی دوا اس پر جلدی اثر نہیں کرتی۔ تو اب دوا کو متاثر بنانے کے لیے، چونکہ اللہ کے نبی نے جب کہہ دیا کہ کوئی بیماری ایسی نہیں ہے، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء، کوئی بیماری ایسی ہے ہی نہیں جس بیماری کا علاج، جس بیماری کی دوا، جس بیماری کا شفا اللہ نے نازل نہ کیا ہو سوائے موت کے اور بڑھاپے کے۔ تو جب ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے، تو اس حدیث پر ہمیں کامل یقین رکھنا ہے۔ آدھے سر کے درد کا بھی علاج ہے۔ اب اگر دعا کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہیں تو جس سائیڈ میں سر میں درد ہو اس سائیڈ میں اپنا یہ دایاں ہاتھ رکھیے، اگر دائیں طرف درد ہو تو یہاں رکھیے، یہاں رکھیے، یا جس طرف بھی درد ہو وہاں پر آپ یہ ہاتھ رکھیے، اور ہاتھ رکھ کر کے یہ دعا پڑھیے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ۔ اس کے بعد میں یہ دعا پڑھیے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اس طرح سے یہ عمل اس وقت تک کریں جب تک کہ سر کے درد میں افاقہ نہ ہو جائے۔ اور ایک اور پوائنٹ میں بتاتا ہوں سر کے درد کو دفاع کرنے کے لیے، دفع سر کے درد کے لیے، یہ پوائنٹ جو ہے انگوٹھے کا ہے نا، یہ بھی تھوڑا اس پر کچھ ٹائم تک اس کو دبا کے رکھیں، یہ پوائنٹ کو تھوڑا دبا کے رکھیں، ہے نا، دونوں اس طرف کے بھی اس طرف کے بھی، ہے نا، انشاءاللہ، یعنی 1 منٹ، آدھا منٹ، 2 منٹ تک اس طرح سے دبا کر کے اس کو تھوڑا مالش کریں، یا دبا کے رکھیں یا تھوڑا مالش کرتے رہیں، انشاءاللہ العظیم سر کا درد جو ہے غائب ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا تو، چونکہ بیماریاں باذن اللہ ہی جاتی ہیں، باذن اللہ ہی ختم ہوتی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو شفا منظور ہے تو انشاءاللہ العظیم اس عمل سے آپ کے سر کا درد اس دعا کے ذریعے اور اس پوائنٹ پر مالش کے ذریعے، دبانے کے ذریعے سے انشاءاللہ العظیم سر کا درد غائب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال آئیے اب ہم یہ دیکھیں کہ آدھے سر کا درد کس وجہ سے ہوتا ہے، سبب کیا ہے۔ تو غالباً آدھے سر کا جو درد ہوتا ہے وہ عورتوں میں EMC کا پرابلم ہے، یا اسی طریقے سے بکثرت سفید پانی کا آنا ہے، اسی طریقے سے آنکھ کا پرابلم ہے، اب آنکھ کا پرابلم چاہے مرد میں ہو یا عورت میں ہو، کان کا پرابلم ہے، کان ایک زمانے سے کان دکھتا ہے، کان سے پش اور مواد آتا ہے، اسی طریقے سے پیٹ میں قبض ہے نا، ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، اس سے بھی آدھے سر میں درد ہوتا ہے، بلڈ پریشر اگر ہائی ہے انسان کو اس سے بھی آدھے سر میں درد ہوتا ہے، جسم میں پانی کی کمی ہے اس سے بھی جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے بہت زیادہ ٹینشن، بہت زیادہ ذہنی الجھن ہے اس سے بھی
آدھے سر کا درد ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے بہت زیادہ سردی کا موسم یا بہت زیادہ گرمی کا موسم ہے تو موسم سے متاثر ہونے سے بھی آدھے سر میں درد ہوتا ہے, سخت سردی اور سخت گرمی کے میں کام کرنے سے بھی, اور اسی طریقے سے دماغی کام کرنے سے بھی آدھے سر میں درد ہوتا ہے. تو اب ہمیں بیماری کا سبب تلاش کرنا ہے کہ ہمارے آدھے سر میں درد کس وجہ سے. عورت ہے تو اس کو دیکھنا کہ کیا ایم سی کا پرابلم نہیں. اب اگر ایم سی کے پرابلم سے آدھے سر میں درد ہوتا تو وہ سب سے پہلے اپنے ایم سی کی دوا کرائے, اس کا علاج کرائے, ہے نا. اور اگر دماغی پرابلم سے آدھے سر میں درد ہوتا ہے, دماغی پرابلم بولو, الجھن بولو, ٹینشن بولو, یعنی بہت زیادہ دماغی کام والا کام ہم کرتے ہیں, ہے نا, دماغ والا کام کرتے ہیں, تو ایسی صورت میں مقوی دماغ کو طاقت پہنچانے والی دوائیں ہمیں اور آپ کو کھانا چاہیے. جیسے خمیرہ آب ریشم حکیم ارشد والا 1 چمچ صبح شام, اور اسی طریقے سے گاؤ زبا امبری جواہر والا, ہے نا, 1 چمچ صبح اور شام کھانا. اور اگر سر میں آدھے سر میں درد اگر قبض کی وجہ سے ہے تو ہمیں سب سے پہلے قبض کا علاج کرانا, ایسیڈیٹی کا علاج کرانا ہے نا. اس کے لیے کیا نام ہے, بہت ساری دوا, بالخصوص کھانے کے بعد میں کم سے کم آدھا سے 1 گھنٹہ تک پانی نہ پیا جائے. صرف اتنا پانی کھانے کے بعد اتنا پانی پیا جائے کہ یہ جو کھانے کی نلی ہے وہ صاف ہو جائے, اس میں کوئی غذا کا کوئی دانہ پھنسا نہ رہ جائے, پورا پانا وہ صاف ہو جائے. اس کے بعد پانی تقریباً آدھا پونا گھنٹہ 1 گھنٹے کے بعد لیا جائے. اچھا, دواؤں کے تعلق, دواؤں میں اگر دیکھیں گے تو آنولا ہے, ہرڑا ہے, بہڑا ہے نا, یہ ساری چیزوں کا, اور کالا نمک ہے, اجوان ہے, ان تمام چیزوں کا برابر ہم وزن لے لیں. اور اس میں کیا نام ہے, سنا کا پتہ بھی, یہ تمام چیزیں ہم وزن لے کر کے ایک سفوف بنا لیں. اور آدھا چمچ جو ہے کھانے کے بعد نیم گرم پانی سے, کنکنے پانی سے لیں. ہرڑا, بہڑا, اور اسی طریقے سے آنولا, کالا نمک, اجوان اور سنا کا پتہ, یہ تمام چیزیں ہم وزن لے لیں, خوب باریک پیس لیں, سفوف بنا لیں. کھانے کے بعد صبح اور شام آدھا چمچ لیں. انشاءاللہ العظیم اس سے جو ہے قبض کی شکایت اللہ نے چاہا تو قریب ہی دور ہو جائے گا, ہے نا. اور اگر کھانے کے ساتھ میں کیا نام ہے, یہ لہسن ہے, لہسن ہے, 2-4 کلی کھانے کے ساتھ استعمال کر لیا کرے. اسی طریقے سے صبح میں خالی پیٹ اگر کلونجی کا اس کا استعمال کر لیا کرے, لہسن کا 2-4 کلی کا, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں جو ہے نا, دفع ایسیڈیٹی ہے, قبض کو دور کرتے, ایسیڈیٹی کے پرابلم کو ختم کرتے ہیں. اور اگر کیا نام ہے, نزلہ اور زکام کی وجہ سے آدھے سر میں درد ہے تو جوشادہ آتا ہے ہمدرد کا, کسی بھی کمپنی کا جوشادہ لیجئے اور جوشادہ بنا کر کے اس کو استعمال کیجئے, ہے نا. جوشادے سے نزلہ اور زکام اگر چلا ختم ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے استو خدوس کر کے آتا ہے, ایک معجون آتا ہے نا, تو اس کا بھی استعمال کیجئے. 1 چمچ ہے یا آدھا چمچ 5 گرام کی مقدار میں صبح اور شام گرم پانی سے, تو انشاءاللہ العظیم اس سے جب نزلہ زکام سردی ختم ہو جائے گا تو سر کا درد بھی غائب ہو جائے گا. تو یہ کچھ کیا نام ہے اسباب تھے بیماری کے, اور کچھ دوائیں تھی جو مجرب ہے, یہ تجربہ والی دوائیں جو میں نے خود پر تجربہ کیا اپنی زندگی میں, اور لوگوں پر, اور تجربات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو یہ کچھ تجربات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اسباب بھی اور علاج بھی, کس وجہ سے آدھے سر میں درد ہوتا اور اس کا علاج کیا. اب کیا نام ہے, انگریزی دوائیں جو ہیں, انگریزی دوا آپ کو اگر لینا ہے تو اس کے لیے کیا نام ہے, آپ ڈاکٹر سے سمپرک کرو. ہاں, یہ ڈاکٹرز کے ذریعے سے جو مجھے معلوم ہوا کہ نولجین کر کے, ہے نا, ایک ٹیبلٹ آتا, اس کو اپنے جیب کے نیچے رکھا جائے, ہے نا. تو حقیقت کیا ہے واللہ اعلم بالصواب, لیکن یہ جو یونانی جو دوائیں میں نے بتائی یہ مجرب ہے, یہ میرے خود مشاہدے میں اور تجربے میں ہیں. اور اسی طریقے سے جو اور دیگر چیزیں میں نے بتائی ہیں صفوف وغیرہ کی, وہ بھی میرے مشاہدے میں ہیں. تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اس ویڈیو کے حوالے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی بالخصوص طب نبوی سے توفیق عنایت فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.